ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال الله تعالى في موضع آخر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال الله تعالى في موضع آخر وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. برادران اسلام، پردانشین، خواتین اسلام، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کی تعریف، توصیف، بڑائی و کبریائی، ہر قسم کی عبادات، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل اسی کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے. اس کے تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت نامحدود و لاتعداد درود و سلام ہو. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. برادران اسلام، یہ رب کا فضل اور احسان اور اس کا کرم کہ ہم لوگ ایک ماہ مبارک کو رخصت کر کے ماہ شوال میں داخل ہو چکے ہیں، اور ایمان کی طاقت اور ایمان کی روشنی کی بنیاد پر ماہ مبارک میں جتنی عبادتیں بندوں کو کرنا تھا اس کی توفیق اور ہدایت سے ماہ مبارک میں رمضان میں عبادتیں کر کے اس کا جو فائدہ مومن کو جو ملنے والا ہے، شاید کم ہی لوگ اس فائدے کو حاصل کیے اور اس کی برکت اور اس کے فیض کے اثر اپنی زندگی گزار رہے ہوں. تو یہ محاسبہ ہم تمام کو خود بخود کرنا ہے.
رمضان المبارک کے مہینے کا پانا آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اس بات کو علماء کرام سے سنا قرآن مجید کے حوالے سے کہ رمضان المبارک کا مہینہ انسان کو متقی پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ تقوی پرہیزگاری کی زندگی بعد رمضان کے ہونا یہ قرآن مجید کا تقاضا ہے، اور ماہ مبارک کے روزے اور قیام اور لیلۃ القدر کی عبادتیں ہم کو یہ ٹریننگ دینے کے لیے آئے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کے جمعہ کے خطبے میں اس عمل کے مطابق میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ واقعتاً جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں عبادتیں کیا ہے اور وہ عبادتوں کا فائدہ ماہ شوال میں اور پھر ماہ رمضان کے آنے تک اگر وہ اثر اپنے اندر باقی رکھتا ہے تو اس دھرتی اور زمین کا سب سے خوش نصیب بندہ ہے اللہ رب العالمین کا۔ یہ بات یاد رکھنا۔ اگر ماہ مبارک میں صرف دیگا خالی کرنا اور دعوتیں کھانے کا اگر مقصد تھا تو جس دن شوال کا چاند نظر آیا اسی دن اس کی ایمان کی بتی بجھ گئی، ایمان کی روشنی کم ہو گئی۔ تو یہ دو چیزوں پر ہمیں محاسبہ کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا اثر ہمارے اندر پایا جانا تو ہماری زبانوں پر ذکر و اذکار اور ہماری وقت کی پابندی اور اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے اندر اگر آیا ہے تو ہم ایک دوسرے کو سب سے پہلا ہم کیا کریں گے معلوم ہے آپ کو کہ جب آپ وقت کی پابندی کر رہے ہیں، وقت کی پابندی سے مراد نماز کی پابندی کر رہے ہیں، تو آپ نماز سے دور رہنے والا انسان، دین سے دور رہنے والے انسان کو آپ بلائیں گے۔ یہ پہلی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ماہ مبارک کی عبادتوں کا اثر آپ کے اندر ہے اور آپ کے اندر تقوی کی زندگی یعنی تقوی کا ایک جذبہ آپ کے اندر آ گیا ہے اور آپ اللہ کا خوف اپنے اندر رکھتے ہیں تو آپ وقت کی پابندی کریں گے، اور وقت کی پابندی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو انسان آپ کے آنکھوں کے سامنے گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے اسے آپ راہ ہدایت کی طرف بلائیں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کیا یہ کام ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہم کو ماہ مبارک میں روزے، قیام، ذکر و اذکار، صدقات و خیرات اور اچھائی کے کام کرنے کی توفیق بخشی تھی۔ تھا بھی ایسا ماحول تھا ماہ مبارک کا ماشاءاللہ۔ اور ماہ مبارک کو آپ پانے کے بعد سب سے بڑی عبادت جو صبر کی عبادت تھی وہ روزہ تھا، 14 گھنٹے، وہ بھی گرمی کے زمانے میں۔ پانی پینا چاہا، بھوک لگی، شدت، تکلیف، سب کچھ آپ نے برداشت کیا، اور ایسی عبادتیں آپ کرنے کے بعد آپ کے اندر وہ جذبہ اور وہ توفیق آ جانا چاہیے جو اس کے بعد والی زندگی اللہ ہم کو جو دیتا ہے اس میں کرنے کے لیے۔ تو اس عبادت کی بنیاد پر اللہ کہتے ہیں کہ اگر ان عبادتوں کو تم نے کیا ہے اور اس ان عبادتوں سے تمہیں کچھ فائدہ حاصل ہوا ہے تو رب کا شکر بجا لائیے۔ مومن کے متعلق قرآن مجید میں جو 3 آیاتیں میں آپ کے سامنے پڑھا، مومن کیا کرتا ہے؟ مومن ان چیزوں کو پانے کے بعد، ان نعمتوں کو پانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اس کی یہ دعا ہوتی ہے، اللہ میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں کہ جس نعمت کو تو نے دیا تھا ان نعمتوں کو بحسن خوبی میں نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ آپ کو ہمیشہ دعا کی شکل میں، ذکر و اذکار کی شکل میں، نمازوں کی شکل میں، رب کی فرما برداری کی شکل میں کرنا ہے مجھے اور آپ کو۔ تو میرے محترم بھائیو، مومن کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ جنت کا ذکر کرتے ہوئے کہا وقال الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سورہ اعراف کی آیت کریمہ۔ مومن کل قیامت کے دن کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے دنیا میں ہدایت دی تھی
میں نے ہدایت کو پا کر تیری فرما برداری کی، آج تو نے ان نعمتوں کی بنیاد پر، ان اعمال کی بنیاد پر تو نے ہم کو جنت دیا ہے، تو نے ہم کو جنت دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، مومن کو چاہیے کہ وہ ذکر، وہ شکر، وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے ہمیشہ سب سے پہلے ماہ مبارک کے بعد ہم کو جو کام کرنا ہے، یہ خوبصورت جو اللہ کا گھر آپ لوگوں نے اپنے سرمائے سے جو بنایا ہے نا، اس کو 5 وقتہ نماز کے لیے جو نا آباد کر دینا۔ تو جب ہمیں معلوم ہوگا کہ ماہ مبارک میں جس طرح ہم سرکروئی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ مساجد کو آیا کرتے تھے، ہم بعد رمضان میں بھی اسے آباد کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ہمارے ایمان کے زندہ رہنے کی ایک بہترین مثال ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایک دوسری اہم بات میں آپ کو بتانا، شکر کے طور پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ شکر کے طور پر آپ کو نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ اسی لیے لوگ کمنٹس کرتے ہیں، واٹس ایپ میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ میں نے ایک فوٹو دیکھا واٹس ایپ کے اندر کہ اس نے باقاعدہ طور پر، وہ عالم تھا یا غیر عالم تھا یا کوئی نوجوان تھا، اس نے عید کے رات جو چاند نظر آیا، اس رات کو چھوڑ کر شوال کی 2 تاریخ کو صبح کی نماز کو، اتنی ہی بڑی مسجد ہے وہ، ماشاءاللہ یہ ہماری چار مینار جو مسجد ہے، مسجد اہل حدیث، اتنی بڑی مسجد، اس کی ایک فوٹو اس نے بھیجا ہے واٹس ایپ کے اندر، میں نے دیکھا ہوا اور ہمارے علماء کے گروپ کے تمام علماء دیکھے ہیں کہ وہ بھائی نے جو مسجد سحری کے وقت فجر میں فل ہوتی تھی رمضان میں، دوسرے شوال کو وہ مسجد میں صرف امام کے ساتھ 3 لوگ موجود ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، اتنی بڑی مسجد میں 3 لوگ فجر کی نماز میں حاضر ہیں، تو پھر کیا ہوا ہمارے ان عبادتوں کا جو لعلکم تتقون کا پروانہ لے کر رب کی طرف سے آیا تھا، اللہ کی طرف سے لعلکم تتقون کا جو پروانہ لے کر آیا تھا، ڈگری جو تم کو دینے کے لیے کہ متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تو پھر کیوں مسجدیں ہماری ویران ہو گئی؟ المیہ میرے پاس موبائل ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، اتنی بڑی مسجد، اس میں 3 لوگ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، کہاں گئے وہ پتنگے؟ کہاں گئے وہ کیڑے؟ کہاں گئے وہ اللہ کے بندے؟ کہاں غائب ہو گئے؟ میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے میں اور ایک اچھی بات بتاتا ہوں، آپ کے اندر شکر کا جذبہ ختم ہو گیا ہے، تو شاید آپ کے دلوں میں فخر و غرور جو ہے نا شیطان کی طرف سے آ گیا ہوگا۔ قرآن سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم۔ آج مسلمانوں کا یہ مزاج ہے، جو ماں پورے 11 مہینے مسجد سے دور رہتا ہے، ماہ مبارک میں آ کے اچھی عبادت کر لیتا، پوری تراویح پڑھ لیتا، پورے روزے رہتا، عید کے بعد دوستوں سے مبارکبادی کیا ہوتی؟ مبارکبادی یہ ہوتی کہ میں نے اس رمضان پورے روزہ رہا، پورے قیام کا اہتمام کیا، دوسرے دن مسجد سے غائب ہو گیا، فخر آ گیا اس کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھیں، فخر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے بھی انسان جو ہے نا اللہ کے دین سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے گھر سے دور ہو جاتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، جوہلا، عرب کے جوہلا کیا کیے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو ہے نا اپنے اسلام لانے کا احسان جتا رہے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسلام قبول کیا، یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جوہلا، یہ عرب کے جاہل آپ پر اپنا اسلام لانے کا احسان جتاتے ہیں، قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ کہہ دیجئے کہ تم اسلام لا کر جو نا اللہ اور اس کے رسول پر احسان نہیں کیے، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ کا احسان تم پر یہ ہوا ہے کہ تم کو اسلام کی توفیق سے، اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، ان ہداکم۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ہم عبادت کیے ہیں یا جو ہم ذکر و اذکار کیے ہیں، جو دعائیں کیے ہیں، اس پر قائم ہیں یا نہیں ہے، اس کا محاسبہ ہم کو کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آئیے میں آپ کو اور اچھی بات بتانا چاہتا ہوں، سنیے کہ انسان کہیں فخر میں آ کر اپنے آپ کو اللہ کے گھروں سے دور نہ کر دے، پھر سستی میں شامل نہ ہو جائے، غفلت کے اندھیرے میں نہ رہ جائے۔ اسے چاہیے کہ وہ جو نور اور جو روشنی اپنے اعمال کی بنیاد پر رمضان المبارک کے مہینے میں پایا تھا، اسے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے، اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، نیکی جو میں آپ کو، آدمی فقر کی بنیاد پر بھی دور ہو جاتا ہے، اور کہیں ایسے جو نا گناہ میں اگر وہ کہیں شامل ہو گیا ہے، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی تم نے عمل کیا ہے اسے معمولی سمجھو،
اسے معمولی سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ زندگی بھر اگر کوئی انسان اچھا عمل کرتا رہے اور وہ اللہ کے پاس جائے تو اللہ کے پاس اس عمل کو بہت حقیر جانے کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان رجلا یقر علی وجهه من یوم ولد الى یوم یموت حراما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان قیامت کے دن پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا دیا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگایا ہو، لحقرہ یوم القیامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اسے ایک بہت معمولی نیکی سمجھے گا۔ کون سمجھے گا؟ مومن سمجھے گا، مومن سمجھے گا، غیر مومن نہیں، بے ایمان نہیں، بے دین نہیں۔ بے دین کا تو حیث نہیں ہوا داخلہ۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری آیت کریمہ سورہ احقاف کی۔ سورہ احقاف میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ 26واں پارہ ہے، اس کے تیسرے صفحے کی پہلی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ۔ جنتی لوگوں کی صفات کو اللہ بیان کرتا ہے۔ جنتی کون ہے؟ اللہ ان کے عملوں کو قبول کرتا ہے اور پھر ان سے ہونے والے غلطیوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، احادیث میں اسلاف کے اقوال میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ ماہ مبارک کو وہ لوگ پانے کے بعد جتنا بہترین طریقے سے وہ عمل کیا کرتے تھے، جیسے ان کو عمل کرنا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے عمل کیا کرتے، اس عمل سے فارغ ہونے کے بعد ان کو سب سے پہلے فکر یہ ہوا کرتی تھی اللہ میرے اس عمل کو تو قبول فرما۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہاں قرآن پورا سنا گیا نہیں سنا گیا، کیونکہ ہرپنلی کے ماحول کے متعلق ہم نے سنا کہ ہرپنلی میں کسی مسجد میں پورا مکمل قرآن نہیں سنتے، کیونکہ علماء کرام یہ فتویٰ دے ڈالے مکمل قرآن سننا ضروری نہیں، لیکن عمل تو ضروری ہے، ایک اچھا عمل ہے۔ لیکن پورے ہندوستان میں الحمدللہ بعض مساجد میں اچھے حفاظ کو طے کر کے پورا قرآن سنا انہوں نے۔ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے؟ چلیے میں اس کے متعلق نہیں کہنا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں 10 پارے سنے ہوں گے، لیکن میں آپ کو یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے آپ آج یہاں خطبہ دینے کے لیے کہیں، میں نے جائزہ لیا اس کا کہ ہاں بے ترتیب حفاظ کو رکھ کر تم نے قرآن سنا، یہ کوئی فائدے کی بات نہیں۔ کسی دن کسی بچے کو بلا لیا، میں شکایت نہیں کر رہا ہوں بھائی، آپ ایک حافظ کے پیچھے 10 پارے ہی سنے ہوتے، ترتیب سے سنے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ کبھی کوئی حافظ سورہ احقاف پڑھ رہا ہے، کبھی کوئی حافظ سورہ قاف پڑھ رہا ہے، کبھی کوئی حافظ سورہ بقرہ شروع کر دیا، یہ کیا ہے ترتیب؟ دیکھیے بعض مساجد کا آپ جائزہ لیجئے، چتردرگا کے اندر میں نے ایک رات نماز پڑھا ماشاءاللہ ایک حافظ قرآن کے پیچھے، 8 رکعت نماز انہوں نے 1 گھنٹہ پڑھایا، 8 صفحے پڑھا ترتیب سے، جماعت بھی مطمئن، حافظ صاحب کو بھی اطمینان، اللہ بھی اس عمل کو قبول کر لے۔ میرے بھائیوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عمل اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ۔ اللہ اپنے کلام مجید میں پروانہ دے دیا مومنوں کو، ہم مومنوں کے عمل کو قبول کرتے ہیں اور ان کے گناہوں کو درگزر کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ جنتی ہیں۔ جنت کا عمل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ فکر کرنا چاہیے کہ ماہ مبارک میں ہم نے 30 روزے رکھا، 30 قیام کیا، 10 شب قدر، 5 شب قدر کو ہم نے جاگا، اس میں جو بھی عمل کیا ہے اللہ اسے قبول کیا یا نہیں کیا، یہ فکر آپ ہے؟ کبھی دعا کرے آپ؟ اسلاف کے متعلق آپ نے سنا بھئی ہماری زندگی کب سدھرتی ہے، کب سنورتی ہے، اور ہمیں کب نیک بنتے ہیں؟ بذات خود اپنے سے نہیں، پچھلے لوگ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ان کے عمل کو دیکھنا چاہیے۔ جب ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ نیک لوگ 6 مہینے
جب رمضان چلا جاتا تو دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے عمل کو قبول فرما، اللہ تو ہمارے عمل کو قبول فرما، اللہ تو ہمارے عمل کو قبول فرما۔ روزے رہے بھی آپ، بہت بڑا عمل ہے، صبر والا عمل ہے۔ آپ نے اتنا اچھا عمل اللہ کے دربار میں پیش کیا تو اس کی قبولیت کی بھی جو نا عرضی جو نا اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے۔ کر رہے ہیں کبھی؟ نہیں کر رہے۔ ہمیں دعا کرنا نہیں آتا۔ مولوی صاحب کو بول رہے تھے، مولوی صاحب تمہیں کرو سب کچھ، ہمیں تمہارے محتاج۔ اولئک الذین نتقبل۔ اسلاف کے متعلق آپ نے سنا کہ 6 مہینے وہ رمضان کی قبولیت کے لیے دعا کرتے، تو اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ پھر ماہ مبارک کو پانے کے لیے وہ 6 مہینے دعا کرتے تھے۔ تو یہ صفت ہمارے اندر آنا چاہیے، یہ صفت ہمارے اندر آنا چاہیے میرے محترم بھائیوں۔ تو انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر فخر نہ کرے، کبر نہ کرے، کہیں اس کا یہ عمل اسے میں نے بہت اچھا عمل کر لیا رمضان میں، پھر سال بھر میں آزاد رہوں گا، یہ شیطان کے فریب میں آ گیا ہے، شیطان کے فریب میں آ گیا۔ میرے محترم بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر، ابو الانبیاء، ان کو لقب کیا ملا؟ ابو الانبیاء۔ وہ کیا دعا کرتے ہیں، کتنی آزمائشوں سے وہ دو چار ہوئے، اللہ کیسے کیسے سخت امتحانات ان سے لیا، یہ تو ہم تاریخ کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، قرآن آیات کے حوالے سے سن چکے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو، مقدس گھر کو تعمیر کر رہے ہیں، اس وقت کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے پاک پروردگار عالم، یہ عمل جو میں تیرے سامنے، جو تیرے جو نا ذکر کے لیے، تیرے بڑائی کے لیے جو ہم گھر کو تعمیر کر رہے ہیں، اللہ تو اس عمل کو قبول فرما۔ ہمارا کیا ہے امجاز؟ ہمیں کیا تو 4 مینار میں 10,000 روپے چندہ دیا تو پورے ہتھمڑے میں معلوم ہوتا، میں 4 مینار میں 10,000 روپے چندہ دیا، دیکھ با، یہ ریاکاری۔ انبیاء کی، صحابہ کی زندگی کیسے تھی؟ جو بھی عمل کرتے تھے ریاکاری نہیں تھی، دعا، قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، انسان اپنے زندگی میں جو ہے عمل کی بنیاد پر کہیں اللہ کے گھر سے دور ہو رہا ہے، دین سے دور رہا ہے، تو یہ سب سے بڑی غفلت ہے۔ اور آئیے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو نا ایک پیاری آیت کریمہ جو نازل کیا ہے سورہ مومنون کے اندر، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ یہ ماہ مبارک کو جانے کے بعد ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ مومنوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں دینے کے بعد ان کے دل اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ہم کو اللہ رب العالمین کے سامنے لوٹنا، اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے۔ اور انسان نیک عمل کرنے کے بعد اس فکر میں رہتا ہے کہ میرا یہ عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ آیت کریمہ کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں؟ کیا شرابی؟ کیا چوری کرنے والے؟ یا بدکاری کرنے والے؟ گناہ کرنے والے؟ یہ سوال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں عائشہ، وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ، وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں، جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جو صدقات و خیرات کا کام کرتے ہیں، وَيَقَافُونَ، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ تینوں کام ہم لوگوں نے کیا ہے، روزے بھی رہے ہیں، نمازوں کو بھی ادا کیا ہے، صدقات و خیرات کو بھی جو نہ دیا ہے۔ صدقات و خیرات کا تو ہندوستان ایک مثالی جو نہ ملک ہے جہاں پر ایک ایک نماز میں 3 4 سپرہ رہے، لیکن اللہ کے بندے دینے سے تھکے نہیں، ماشاءاللہ، اللہ ان کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے۔ کرناٹک کی ایک مثال ہے، کرناٹک کے ہر مسجد میں، جماعت اہل حدیث کے ہر مسجد میں جو نہ ہر نماز میں 2 3 سفیر رہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کیا، خیرات کا کام کیا، روزے رہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ 3 اعمال جو تم نے کیا ہے، ان 3 اعمالوں کی قبولیت کی فکر آپ کو ہونا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ وَيَخَافُونَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو انسان کو یہ فکر ہونا چاہیے میرے محترم بھائیوں۔ آئیے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ انسان کے اعمال جو نا اللہ جو قبول کرتا ہے، اس کے اندر مخلص ہونا چاہیے، آدمی کو مخلص ہونا چاہیے، کیونکہ وقت ساتھ نہیں دیتا زیادہ تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، اور کچھ
3-4 باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، لیکن پیغام ہمارا یہ ہے کہ ماہ مبارک کو ہم نے جو رخصت کیا ہے، ماہ مبارک کے اندر جو کچھ ہم نے عبادتیں کی ہیں، اس کا اثر اپنی زندگی میں باقی رکھنے کی کوشش کریں، اس کی فکر کریں، اس کی قبولیت کی جو نا فکر کریں میرے بھائیوں۔ یہ اسلاف سے ہم کو ایک بہترین جو ہے نا نمونہ ہم کو ملتا ہے۔ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اعمال کی قبولیت کے لیے آدمی کو مخلص ہونا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، آدمی کو اتباع سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے کہ تم نے یہ عمل کتاب و سنت کے مطابق کیا یا نہیں کیا، اس کی فکر کرنا چاہیے میرے محترم بھائیوں۔ اور ایک تیسری بات میں آپ کو جو بتلا رہا ہوں کہ انسان ماہ مبارک کے بعد علماء اور جو نا قرآن حدیث کی روشنی میں جو باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں وہ یہ کہ ایک جو نا کتاب ہے دروس عبد الرحمن السدیس کر کے، اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک اچھی بات کہی ہے۔ ماہ مبارک کے چلے جانے کے بعد ایک انسان کا عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا، وہ انسان اللہ تعالیٰ کو پسند آیا یا نہیں پسند آیا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیکی قبول ہو گئی ہے تو سمجھ لیجیے کہ وہ اچھائی کی طرف جو ہے نا لگا رہتا ہے، پابندی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ قبول الحسنہ الحسنۃ بعدہا، فرماتے ہیں کہ جس کی نیکی قبول ہو جاتی ہے ماہ مبارک کی، اس کے بعد وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، دین سے جڑا رہتا ہے، اور اچھائی اس کے اندر، اچھائی کی جو نا صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ رَدُّ الْعَمَلِ الْعُودُهُ إِلَى الْمَعَاصِي، جس کے اعمال اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتے ہیں، وہ انسان پھر بے دین ہو جاتا ہے، دین سے منحرف ہو جاتا ہے، مساجد سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ جو نا بات علماء کرام اپنی کتابوں میں رکھیں، تو یہ سب سے پہلی علامت ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ اس لیے میں نے کہا کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو میرے محترم بھائیوں۔ علماء کرام ایک اور اچھی بات کہتے ہیں کہ الذین هم علی صلاتہم دائمون، اس آیت کریمہ کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مومن اپنی نمازوں پر مداومت اختیار کرتا ہے، ہمیشگی اختیار کرتا ہے، مومن اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے۔ تو پھر میرے محترم بھائیوں آپ اندازہ کیجئے کہ جس کا رمضان قبول ہو گیا، جس کے رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، پھر وہ بعد رمضان کے بے نمازی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آیات ہم کو بتاتی ہیں۔ اور پھر میرے محترم بھائیوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2 اقوال میں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت کعب رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ فرماتے ہیں جو شخص رمضان کے بعد عبادتوں کو ترک کر دے، کتنی اچھی بات ہے دیکھیے، جو شخص رمضان کے بعد عبادتوں کو ترک کر دے، دین سے دور ہو جائے، وہ اللہ کا سب سے بڑا نافرمان ہے، وہ اللہ کا سب سے بڑا نافرمان ہے۔ یہ علماء کے اقوال ہیں، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم دین سے کتنا جڑے ہوئے ہیں، ہم کو ماہ مبارک کیا ٹریننگ دیا۔ اور ایک قول ایک عالم دین کا جو ہمارے اسلاف میں ان کو شمار کیا گیا، وہ فرماتے ہیں کہ بئس القوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان، وہ قوم سب سے بدترین قوم ہے جو ماہ مبارک میں اللہ کو پہچانتی ہے، وہ قوم سب سے بدترین ہے جو صرف ماہ مبارک میں اللہ کو پہچانتی ہے اور رمضان کے بعد اللہ کو بھلا دیتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں یہ ماہ مبارک ہم کو جو متقی پرہیزگار بنانے کے لیے آیا تھا، اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو مومنوں کے اندر ہونا چاہیے، ان صفات کو بیدار کرنے، ان صفات کو اپنانے کے لیے جو ماہ مبارک اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا تھا، ان صفات کو ہم لوگ اپنے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ کچھ جو نا باتیں تھیں قرآن و حدیث کی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو جتنے بھی باتیں آج ہم لوگوں نے سنا ہے خلوص نیت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ماہ مبارک کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ اس کا اثر ہماری زندگی میں باقی رکھے، اس کے مطابق ہم کو دیندار بنائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم ثبت قلبی علی دینک۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران کے پہلے صفحے پر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ یہ دعا کرتا رہے، اے اللہ ہم کو ہدایت دینے کے بعد، ہدایت پانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر،
آدمی بدعملی کا شکار ہے اور بے دین ہو چکا ہے تو سمجھ لیجیے کہ اس کا دل ٹیڑھا ہو چکا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہو چکا ہے۔ تو یہ دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے پاک پروردگار عالم ہمارے دلوں کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ ہم یہ دعا کرنا چاہیے قیامت تک، جب تک ہماری جو نا روح باقی ہے، اللہ تعالیٰ تعدم حیات دین کی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔